صحرا خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں صدیوں کے راز دفن تھے۔ غروب آفتاب کا وقت تھا۔ آسمان پر سورج کی آخری کرنیں سنہری ریت پر بکھری ہوئی تھیں۔ ہوا میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی دیرینہ فسانہ پھر سے دہرایا جا رہا ہو۔ ریت کے افق پر ایک سفید پوش بزرگ صوفی کھڑے تھے، سر پر سلیٹے سے بنی پگڑی، چہرے پر لمبی سفید داڑھی، ہاتھ میں لکڑی کا عصا۔ ان کی آنکھوں میں سکون تھا اور چہرے پر وہ روشنی جو صرف اندر کی روشنی سے آتی ہے۔ اسی لمحے دور سے ایک نوجوان لڑکا نظر آیا۔ قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، آنکھوں میں تھکن اور پیاس کی گہرائی۔ وہ قریب آیا اور بے اختیار بول پڑا، بابا جی، یہ صحرا، یہ راستہ کیوں نہیں بتاتا؟ یہ مجھے گم کیوں کر رہا ہے؟ صوفی نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، صحرا ہمیشہ راستہ بتاتا ہے، مگر وہ راستہ نہیں جو پیروں تلے ہو، وہ جو دل میں ہو۔ جو سچ تمہارے اندر ہے وہی تمہیں منزل تک لے جائے گا۔ نوجوان کچھ لمحے چپ رہا۔ صوفی نے پانی کی چھاگل اس کی طرف بڑھائی۔ دونوں ایک چھوٹے سے خیمے کے پاس بیٹھ گئے۔ آگ جل رہی تھی، ریت پر چٹ چٹ کی آواز، جیسے ہر چنگاری ایک سوال ہو۔ نوجوان نے نگاہیں جھکائیں اور آہستہ سے بولا، میں اپنے ماضی سے بھاگ رہا ہوں بابا، لیکن یہ صحرا، یہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ صوفی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، ستارے روشن ہونے لگے تھے۔ بیٹا، وہ نرم آواز میں بولے، جب تم رک جاؤ گے تو راستہ تمہارے آگے چلے گا۔ تمہارے دل کی آواز ہی وہ نقش ہے جو ریت پر بھی مٹتا نہیں۔ دل کو سنو، صحرا سن رہا ہے۔ آخری منظر میں دونوں آگ کے گرد بیٹھے تھے۔ صحرا کی رات مکمل ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی بول رہی تھی۔ صوفی کی آواز گونجی، جیسے صحرا کی گہرائی سے آئی ہو، ریت کا ہر ذرہ ایک راز